सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुलाकातें भी जारी हैं और ज़ियारतें भी जारी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही मुक़द्दस मकाम पर हैं। और ज़रा गौर कीजिए ना कि आज हम उस जगह पर जा रहे हैं कि जहाँ नवासा रसूल नबी पाक अलैहिस्सलाम के गोया कहा जा सकता है कि जिगर के टुकड़े प्यारे आका को बड़ी मोहब्बत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला से, और उनका सर अक़दस यहाँ पर है। सुभान अल्लाह, तो किस कदर रहमतों और बरकतों के नुज़ूल की जगह होगी। तो इंशाअल्लाह वहाँ जाएंगे, सलाम भी अर्ज़ करेंगे, दुआ भी करेंगे, इस मुबारक मकाम के सदके अल्लाह की बारगाह में दुआएं करेंगे। फिर आपको कुछ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बताएंगे। वैसे तो हमने एक सिलसिला, अगर आपने अभी तक नहीं देखा हो तो करबला कदम ब कदम, मैंने करबला जाकर रिकॉर्ड किया था, वो भी यूट्यूब पर हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। आप इस चैनल का नाम देख रहे होंगे स्क्रीन पर। और इसके साथ साथ हमने अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत मकामात मुक़द्दसा में भी बगदाद मुअल्ला, करबला मुअल्ला की ज़ियारत रिकॉर्ड की थी। मगर आज एक और यूँ समझिए कि उसमें एडिशन होने जा रहा है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के सर अनवर का जहाँ पर मशहद है, जहाँ पर मदफन है, बताया जाता है। क्योंकि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की शहादत के बाद आपके सर अक़दस को मुख्तलिफ जगह पर ले जाया गया। दुनिया में कई मकामात पर ये कहा जाता है कि आपके सर अनवर का मकाम है या मशहद है, क्योंकि सर अनवर जिस जिस मकाम पर गया बाद में आशिकान रसूल ने वहाँ पर उसकी यादगार तामीर की। मगर बताया जाता है कि एक रिवायत के मुताबिक और मजबूत रिवायतों के मुताबिक सर अनवर यही मदफून है। सुभान अल्लाह, मदफून है या कुछ वक्त के लिए आया, बरकतें तो फिर भी हैं। और हम जो भी वहाँ जाकर जिस नीयत से जा रहे हैं वो यकीनन नवासा रसूल रज़ी अल्लाह तआला से मोहब्बत का इज़हार है, उनसे अकीदत का इज़हार है। तो अकीदत में, मोहब्बत में और निस्बत में अगर कोई चीज़ वहाँ ना भी हो और उसका जिक्र किया जाए और उससे मोहब्बत का इज़हार किया जाए तो बरकतें ज़रूर मिला करती हैं। बात नीयत की है, अल्लाह जानता है कि नीयत किधर की है। और मुझे खुशी ये है कि हमारे साथ मुख्तलिफ मुल्कों के उलमाए किराम भी साथ होंगे। तो उलमा होते हैं, तो इनके साथ जाएंगे तो इंशाअल्लाह और बरकतें नसीब होंगी। आइए आप भी हमारे साथ चलेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। करबला के जानिसारों को सलाम, फातिमा ज़हरा के प्यारों को सलाम, फातिमा ज़हरा के प्यारों को सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, नवासा रसूल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर अक़दस जहाँ पर मदफून है वहाँ पर हाजिर हैं। अल्लाह करीम इस ख़ास मकाम की बरकतें हमें अता फ़रमाए। यकीनन रहमत इलाही के नुज़ूल की जगह है। और सुभान अल्लाह, ये वो हस्ती हैं जिनको नबी पाक चूमा करते, नबी पाक के कांधों पर जिन्होंने सवारी की, प्यारे आका खुशबू की तरह इन्हें सूंघा करते, फरमाते ये मेरे फूल हैं, ये जन्नती फूल हैं। और इमाम हसन और इमाम हुसैन के बारे में मेरे आका ने फरमाया कि ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। इतनी हदीसें हैं इनके फ़ज़ाइल पर, अल्लाह अकबर। और उसके बाद सहाबा किराम का जो इनके साथ अंदाज था वो भी बड़ा कमाल का था। हर वक्त इनको ताज़ीम और अकीदत के साथ पेश आना, और क्यों ना पेश आए, नबी पाक के नवासे। और फिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिस तरह कुर्बानी दी, यकीन करें आज भी रहती दुनिया उस कुर्बानी को याद करती है। तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि जिस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं उसी नबी की आल को और आपके नवासे को और उनके ख़ानदान को जिस तरह शहीद किया गया। ये एक ऐसा बाब है कि जब भी सुनते हैं दिल खून के आंसू रोता है। लेकिन यकीनन इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी दी, एक मैसेज दिया कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आप भी कंप्रोमाइज कर सकते थे नाजरीन, आप भी यजीदी कुव्वतों के सामने सर झुका सकते थे, उनकी बात मान सकते थे, मगर रहती दुनिया को मैसेज दिया कि बातिल के आगे सर नहीं झुकाया जाता, उसके आगे कंप्रोमाइज नहीं किया जाता। अगर थोड़ी सी शिकस्त मिल भी जाए, तादाद कम भी हो, लेकिन अल्लाह ताला फिर सारी दुनिया में कामयाबी देता है। मैं एक मैसेज देना चाहूँगा। 22,000 का लश्कर था इमाम हुसैन के सामने, 72 का काफिला था करबला वालों का। 72 में से तकरीबन सारे लोग शहीद हो गए सिवाय एक इमाम ज़ैनुल आबदीन के। मगर आज दुनिया में हुकूमत किसकी है? 1400 साल गुजरने के बाद तकरीबन बताइए ना, कोई है यजीद का चाहने वाला, कोई है यजीद का नाम लेने वाला? सारी दुनिया में इमाम हुसैन के चाहने वाले मौजूद है। तो बहरहाल अल्लाह करीम हमें इमाम हुसैन से, इनकी आल से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। तादाद याद रखिए, एक फार्मूला है दुनिया में, माइट इज राइट। जो तादाद में है, मेजॉरिटी में है, वो सही है, ऐसा नहीं है।
72 والوں نے آج دنیا کے دلوں پر حکومت کی ہے، 22,000 کا نام لینے والا نہیں ہے۔ بہرحال بہت ساری باتیں اور بتانی ہیں جو انشاءاللہ بازار شریف کے باہر جا کر ہم مزید امام حسین کے بارے میں جانیں گے۔ یہی دعا ہے اللہ سے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہمیں بھی دین متین کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ عطا فرمائے، ہمیں ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، دنیا بھر میں جو ناظرین ہمارے ساتھ ہیں اللہ ان کو بھی یہاں کا فیضان عطا فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ آل رسول کی، آل نبی کی غلامی عطا فرمائے، ان کی نوکری عطا فرمائے۔ اس خاندان کا نوکر بنا دے تو بیڑا پار ہے۔ ہاں، اس خاندان سے محبت کا ایک اظہار ہم آج بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے آس پاس سیدوں کو دیکھیں، آل رسول کو دیکھیں، ان کی خدمت کریں، ان کی تعظیم کریں، انشاءاللہ نبی پاک کی رضا مل جائے گی۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ کریم اس نورانی دربار کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کربلا کے سلام، دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا حساب المیزان۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ رب کریم جو تلاوت قرآن پاک کی اور ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیارے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، بالخصوص امام حسین نواسہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام شہدائے کربلا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ان کے وسیلے سے تمام مسلمین اور تمام مسلمات کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ امام حسین کی قربانیوں کا واسطہ اے اللہ ہمیں بھی دین متین کی خاطر قربانیاں دینے کا جذبہ عطا فرما۔ ہم سے بھی دین کی کوئی ایسی خدمت لے لے جو ہماری مغفرت اور ثواب جاریہ کا باعث بن جائے۔ اے کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں، یقیناً یہ خاص برکتوں اور رحمتوں کے نزول کی جگہ ہے، ہم پر بھی ہمارے اپنی رحمتوں کی بارش برسا دے۔ اے اللہ ہماری جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اے اللہ ساری زندگی ہمیں جیلوں، عدالتوں، ہاسپٹل کے چکروں سے محفوظ فرما، ہم سب کو زوال نعمت سے بچا، آسمانی بلاؤں اور آفتوں سے بچا، وائرسوں، زلزلوں، طوفانوں سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے
شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا۔ میرے مولا ساری دنیا سے عاشقان رسول ہمیں دعاؤں کا کہہ رہے ہیں، اے کریم جو اس وقت بھی ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہوں، اے اللہ ان کی سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے کریم ہمیں نبی پاک کا سچا عاشق بنا دے، اہل بیت کا سچا غلام بنا دے۔ اے اللہ قیامت کے دن اہل بیت پاک کے صدقے ان کے پیچھے پیچھے ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما۔ اے کریم مولا پروردگار عالم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں فرمایا جس کا مضمون ہے کہ جس نے میری آل سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میری آل سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ میرے مولا ہمیں نبی پاک کی آل سے بڑی محبت ہے۔ اے پروردگار پیارے آقا کی آل کے صدقے ہماری آل پر رحم فرما، ہمارے خاندان ہمارے بچوں پر رحم فرما، اور ہمارے بچوں کو نبی پاک کی سنتوں کا عامل اور اے رب کریم تیرا فرما بردار بنا دے، ہمارے بچوں کو تیری رضا والے کام کرنے والا بنا، ہمارے لیے ثواب جاریہ کا باعث بنا۔ کئی علماء بھی ہمارے ساتھ ہیں میرے مولا، یہ جو پڑھنے آئے ہیں جو سیکھنے آئے ہیں اس میں انہیں کامیابی عطا فرما، علم نافع عطا فرما، ہم سب کو عالم باعمل بننا نصیب فرما۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین، اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ جن کے والدین حیات ہیں درازی عمر بالخیر عطا فرما، جن کے والدین چلے گئے ان کی بے حساب مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے پیر و مرشد کی خیر فرما، دعوت اسلامی کی خیر فرما، دعوت اسلامی والوں والیوں کی خیر فرما، تمام دنیا کے عاشقان رسول کی حفاظت فرما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کربلا کے قرآن پاک کے 20ویں پارے میں سورہ قصص ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ جہاں بھی یہ آیت اپنے ہاتھ سے لکھ دی جائے یا پڑھ لی جائے الحمدللہ وہاں دوبارہ حاضری ہوتی ہے۔ نواسہ رسول کی بارگاہ میں پھر اللہ کرے حاضری نصیب ہو، کیونکہ انہی کے ساتھ تو جنت میں جانا ہے انشاءاللہ۔ یہ اپنے نانا جان سے سفارش کریں گے تو انشاءاللہ ہم گناہ گاروں کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ کربلا کے سلام۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ جی ہاں، جن کا ذکر کرتے رہے، جن کی باتیں کرتے رہے، چمنستان کرم کے مہکتے پھول امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر اقدس کے پاس ہم حاضر ہیں۔ اور کیا فضائل بیان کریں، ہماری تو اوقات ہی نہیں ہے کہ میری اوقات کیا کہ ہم ان کی شان بیان کریں۔ ان کی شان تو نبی پاک نے بیان کی، بچپن سے جس طرح کرم نوازی نبی پاک نے ان پر فرمائی۔ یاد رہے دنیا میں ہمارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو ہم کسی بزرگ کو ڈھونڈتے ہیں کہ حضور گٹی دے دیں تاکہ اس کو ہم گٹی کھلا دیں، بزرگ کا جھوٹا کھلا دیں، کسی مولانا صاحب کو بلاتے ہیں کہ حضور اذان دے دیں۔ ذرا غور کیجئے، امام حسین وہ ہیں جن کی کان میں اذان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دی۔ ذرا غور کیجئے کہ آواز پہلی کان میں جا رہی ہے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ذکر کس کا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب کی زبانی اللہ کا ذکر جس بچے نے زندگی میں پہلی بار اگر کوئی آواز سنی ہو اور وہ سنی ہو تو اس کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ گٹی کی بات کریں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ چبا کر نہیں ان کے منہ میں ڈالا بلکہ اپنی زبان مبارک امام حسین کے منہ میں ڈال دی۔ پہلی خوراک جو امام حسین کو ملی وہ میرے آقا کا لعاب دہن ہے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کس کی بات ہو رہی ہے، ان کی پرورش کیسے ہوئی ہے، یہ خون کس کا ہے؟ یہ مولا علی کی اولاد ہیں، بی بی فاطمہ کے جگر گوشہ ہیں، نبی پاک کے نواسے ہیں، اور حدیثیں انبلیویبل، اتنی حدیثیں، ایسی ایسی باتیں پیارے آقا نے ان کے بارے میں فرمائی کہ کہیں تو فرمایا کہ یہ جو حسین سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرے، جو ان سے دشمنی کرے وہ مجھ سے دشمنی کرتا۔ پیارے آقا کبھی کاندھوں پر سواری کرواتے۔ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کاندھوں پر سواری کروا کے جا رہے تھے تو ایک صحابی رسول نے بڑی پیاری بات کہی، اور نبی پاک کی محبت کا اندازہ ہوگا کہ اے صاحبزادے تمہیں کیسی سواری ملی ہے، کیونکہ آقا کے کاندھوں پر سواری کر رہے تھے۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ سوار بھی تو دیکھو کتنا اچھا ہے۔ اللہ، آقا سجدے میں ہوتے اور امام حسن یا امام حسین اگر کاندھے پر سوار ہو جاتے، میرے آقا سجدہ طویل فرما دیتے، سجدے سے سر نہ اٹھاتے۔
اللہ اکبر. مگر ایک اور کمال کی بات یہ ہے کہ بچپن ہی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ امام حسین شہید کر دیے جائیں گے، مگر پھر بھی پرورش ہو رہی ہے، پھر بھی شکوہ نہیں ہے. کبھی بی بی فاطمہ نے آ کر نبی پاک سے یہ نہ کہا کہ حضور آپ کو حسین سے اتنا پیار ہے، آپ اللہ سے دعا کریں کربلا کے میدان میں وہ آزمائش نہ آئے. مولا علی نے کبھی آ کر التجا نہ کی، خود مولا علی کی دعائیں قبول ہونے والی ہیں، مگر نہ انہوں نے دعا کی نہ نبی پاک سے عرض کیا. ذرا سوچیں، یہ پورا خاندان امام حسین کی تربیت کر رہا تھا قربانی کے لیے، امتحان کے لیے پریپریشن چل رہی تھی، ایوری بڈی ریڈی ٹو، اس امتحان سے گزرنے کے لیے ریڈی تھے. مگر آج ہم ہیں کہ چھوٹی سی تکلیف ہو تو واویلا ہے، شکوہ ہے، شکایات ہیں. امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا، ان لوگوں کو بھی سمجھاتے ہیں جو دین کا کام کرتے ہیں اور ان کو مشکلیں آتی ہیں. فرماتے ہیں پیارے مبلغ، معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا. انہوں نے اللہ پاک اس دربار کی برکت عطا فرمائے اور بار بار یہاں کی حاضری نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، مزید انشاءاللہ زیارات بھی آپ کو دکھاتے رہیں گے اور مزید بہت کچھ آپ کو